السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر 3 عمل ایسے بتانے آیا ہوں جو ہمیں زندگی بھر کرنے ہیں، یعنی کہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہو 3 عمل کا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے مدبہ درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ دیکھیے، جیسے کہ ابھی ماہ رمضان کا مہینہ گزرا، ہم لوگوں نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر اللہ کیا اور دعا استغفار کری۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور جو اس کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو درگزر فرمائے اور ہمارے حق میں ماہ رمضان کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، رمضان مبارک کا مہینہ تو گزر گیا، لیکن 3 کام ہمیں زندگی بھر کرنے ہیں۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ تھا، ہم اس کے اندر روزے رکھ رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہم اس کے اندر تراویح پڑھ رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہم نمازیں پڑھ رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہم ذکر اللہ کر رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہم تلاوت کر رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہم دعا استغفار خوب کر رہے تھے۔ لیکن رمضان مبارک کے جاتے ہی ہم پہلی والی پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔ جیسے معاملات ہمارے رمضان سے پہلے تھے، ویسے ہی عید کا جہاں چاند دکھا ہم فوراً پہلی والی پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو عمل ہم رمضان کے اندر کر رہے تھے وہ عمل ہمیں بعد بھی کرنے ہیں۔ بس صرف کیا فرق آیا کہ ایک روزے کی چھٹی ہوئی اور ایک تراویح کی چھٹی ہوئی۔ باقی نمازیں بھی زندگی کا ہمارا حصہ ہے، تلاوت بھی ہمارے زندگی کا حصہ ہے، اور دعا استغفار بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور دعا استغفار یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے، کہ ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان نماز کا پابند رہے، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت یاب ہو، چاہے مسافر ہو، مقیم ہو، ہر بالغ مرد و عورت پر کیا ہے؟ نماز فرض ہے 5 ٹائم کی۔ یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن باقی 3 عمل میں کون سے بتانے ہوں پہلے وہ سن لیجیے۔ نمبر 1، تلاوت قرآن کریم۔ ہم نے رمضان مبارک کے اندر کتنی جوش و خروش کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا اور تلاوت کری، اور ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا۔ کوئی سوچتا تھا کہ میرے 2 قرآن کریم مکمل ہو جائے، کسی کی خواہش تھی کہ میرے 3 ہو جائیں، کسی خواہش تھی کہ میرے 5 ہو جائے، کسی خواہش تھی کہ میرے 10 قرآن کریم ہو جائیں۔ وہ کیا ایک جذبہ تھا، شوق تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، برکتوں والا مہینہ تھا، صبر والا مہینہ تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو لیکن یہ جذبہ ہمیں اپنی زندگی بھر رکھنا ہے، یہ شوق ہمیں رمضان کے اندر نہیں، باقی رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ شوق بڑھانا ہے، اپنا یہ شوق رکھنا ہے کہ میں قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی یا نہیں رہ سکتا، قرآن کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری زندگی میں قرآن کریم آنا چاہیے، کہ قرآن کریم کو اپنا ساتھی بناؤ، کہ اگر جب تک آپ اس کو ساتھی نہیں بناؤ گے تب تک آپ اس کو دل سے نہیں پڑھو گے، جب تک آپ اس کو دوست نہیں بناؤ گے تب تک آپ اس کا احکام پر عمل نہیں کرو گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں قرآن کریم کو اپنا دوست، اپنا ساتھی بناؤں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی انسان ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ، تو اسی طریقے سے اگر ہمیں قرآن سے محبت ہوئی تو ہم قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو ہمارا نظریہ، ہمارا شوق ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ہم سے روز کھلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ عید الفطر کا چاند نظر آیا اور جناب عالی ایک جزدان کے اندر لپٹا اور ایک تاج کے اندر رکھ دیا، جیسا بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، جب قبر والے
جب قرآن شریف والے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو قرآن ہمارا ساتھی بن کر کھڑا ہوگا، اور ہمیں جنت میں جب تک داخلہ نہ کرا دے تب تک ہمارا ساتھ دے گا، اگر ہم اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی تلاوت کریں روزانہ۔ اور ہمیں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف ایک، لام ایک، میم ایک، یہ 3 حرف ہو گئے، اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ نے پڑھا الف لام میم تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو اسی لیے خدا کے واسطے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں یا 2 پارے پڑھیں یا 3 پارے پڑھیں۔ اگر ہمت ہے تو 1 پارے کی تلاوت کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر 1 پارے کا وقت نہیں ملتا تو کم از کم آدھا پارہ پڑھ لیں۔ اگر آدھے پارے کا بھی وقت نہیں ملتا تو 1 پاؤ پڑھ لیں۔ اگر 1 پاؤ کا ٹائم نہیں ملتا، کم از کم 1 یا 2 رکوع ڈیلی پڑھیں۔ کہنے کا مطلب یہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، ڈیلی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر وہ سکون آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کی تلاوت کر کے وہ سکون ملتا ہے انسان کو کہ جو سکون وہ زندگی پر ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو کہیں سکون نہیں ملتا، لیکن جو سکون قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ملتا ہے وہ سکون ہمیں زندگی میں ملتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم پڑھنا ہے اور روزانہ پڑھنا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرے، جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے، سب سے بہترین شخص ہے وہ انسان۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم آخر کا آدھا پارہ اس کو بن رکھ کے یاد کریں، حفظ یاد کریں۔ کیونکہ نمازوں کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، وہی ذہن بھی پتہ نہیں کیسا ہمارا ذہن ہو گیا کہ نمازوں کے اندر کہاں کام پہنچ جاتے ہیں، جو باتیں میں نماز سے پہلے یاد نہیں وہ نماز کے اندر بھی یاد آ جاتی ہیں۔ جب آپ لمبی لمبی صورتیں نماز کے اندر پڑھو گے تو اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ تمہارا ذہن قرآن کی طرف رہے گا، تمہاری توجہ، تمہارا سارا ذہن قرآن کریم اور نماز کی طرف رہے گا، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخر کا آدھا پارہ ضرور حفظ یاد کریں تاکہ ہمارا نمازوں میں، ہماری تلاوت میں ہمارا من لگ سکتا ہے، ہمارا جی لگے۔ نمبر 2، ہمیں ذکر اللہ کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس نماز پڑھتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک کم از کم تھوڑا سا ذکر اگر ہو جائے نماز کے ساتھ ساتھ تو واہ ہو جائیے۔ زیادہ نہ کریں آپ، 1 تسبیح درود شریف کی اور 1 تیسرے کلمے کی، اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے اللہ کو اتنے محبوب ہے بہت زیادہ۔ اس کا ورد کیا کرے صبح شام، انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ اس کے بعد 1 استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، پھر درود شریف کی پڑھ لیں۔ یہ اس طریقے سے 3-4 تسبیح اپنی زندگی کا ایک روٹین بناؤ کہ مجھے یہ تینوں تسبیحاں، 3-4 تسبیح جو ہیں یہ مجھے کرنا ہے کسی بھی حال میں۔ اس کے بعد نمبر 3 آتا ہے دعا کا اہتمام۔ ہم نے دعا مانگنا بند کر دیا، حالانکہ دعا سے بگڑے ہوئے کام بھی نکل جاتے ہیں، لیکن ہم نے دعا ہی مانگنی بند کر دی۔ بس نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو سوچیں کہ چپل کس طرح ہٹاؤں، جیسے جیل خانے سے ہم چھوٹ کے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کرے، دعا کا پابند بنے اور دعا کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ دعا عبادت کا ایک مغز ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ بعضرات کیا کہتے ہیں، میری تو دعا قبول ہوتی نہیں، میں مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں لیکن دعا قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دیکھیں جب تک تو اس کی ساری دعا قبول ہو رہی تھی، لیکن جب بندہ یہ ورڈ بول دیتا ہے، یہ الفاظ اپنی زبان سے بول دیتا ہے کہ میں دعا مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دعا کے 3 بینیفٹ ہیں۔ دعا ساری قبول ہوتی ہیں لیکن اس کے 3 بینیفٹ ہیں، اب وہ سوچ کر حیران ہو جاؤ گے۔
نمبر 1، جو آپ نے دعا میں مانگا ہے آپ کو یا تو فوراً مل جائے گا یا کچھ تاخیر سے مل جائے گا۔ بھائی اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے کب نفع ہے اور کب نقصان ہے۔ ہم تو صرف نفع دیکھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نقصان کا بھی سوچتا ہے کہ نقصان اس کا کہاں ہے، کہاں اس کا فائدہ ہے۔ جہاں ہمارا فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہمیں وہ چیزیں عطا کریں گے۔ نمبر 2، یعنی کہ کوئی ہماری طرف بڑی آزمائش آنے والی تھی، بڑی مصیبت آنے والی تھی، بہت بڑی آزمائش آنے والی تھی، لیکن اللہ نے دعا کی برکت سے اس آزمائش کو ٹال دیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی آزمائش آنے والی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی برکت سے ہماری وہ آزمائش کو ختم فرما دیا۔ وہ پریشانی جو آنے والی تھی، جو مصیبت ہم پر آنے والی تھی، اللہ نے وہی ختم کر دی۔ کس کی برکت سے؟ دعا کی برکت سے۔ نمبر 3، کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ہمیں نیکیاں دی جائیں گی اور پوچھا جائے گا کہ نیکیاں کس بارے میں دی جا رہی ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فلاں دن آپ نے دعا مانگی تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے آپ کے لیے نیکیاں لکھ دی تھی۔ تو بندہ کہے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے آج سارا ذخیرہ مل جاتا، لیکن اس وقت افسوس کرنے کوئی فائدہ، آج ہم پر برداشت نہیں ہوتا، آج ہم پر صبر نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں گے تب ہم دعا کا اہتمام کریں گے، نماز پڑھیں گے مکمل کرنے کے بعد تب دعا کریں گے، ذکر اللہ کریں گے تب اس کے بعد دعا کریں گے۔ دعا کا عادی بناؤ اپنے لیے، دعا کا اہتمام کرو تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ تو میں نے 3 عمل بتائے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت، نمبر 2 ذکر اللہ، نمبر 3 دعا کا اہتمام۔ یہ 3 باتوں پر انشاءاللہ زندگی بھر عمل کرو گے تو بہت بڑا نفع ہوگا۔ باقی اجازت دیجیے مجھے، آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔